اہم مواد میرا اصول ہے کسی بھی کتاب کو صمیم قلب اور گہرے مطالعے کے ساتھ پڑھنے کے بعد سینکڑوں صفات والی کتاب سے ایک دو صفات نکالتا ہوں۔ آج میں مولانا خواجہ خان محمد کی تالیف کتاب نفس امارہ سے مطمئنہ کیسے بنتا اس پر ریسرچ کروں گا اور اپنا ریسرچ پیش کرتا ہوں۔ یہ ریسرچ میرا 29 اگست 2022 کو مکمل ہوا تھا۔ مولانا حوالہ دیتا ہے اللہ کا حکم کا، سورۃ بقرہ آیات نمبر 129 میں وَيُزَكِّيهِمْ، اور پاک کرے ان کو۔ دوسرا آیت سورۃ بقرہ کا 51 نمبر 51 وَيُزَكِّيكُمْ، اور پاک کرتا ہے تم کو۔ اس آیات کا بھی حوالہ دیتا ہے۔ اور سورۃ آل عمران 164 آیات نمبر، اور پاک کرے ان کو، وَيُزَكِّيكُمْ، اور پاک کرے ان کو۔ اب 164 آیات آل عمران کا، سورۃ جمعہ کا آیات نمبر 2 وَيُزَكِّيكُمْ، اور پاک کرے ان کو۔ ان آیاتوں سے پہلے لفظ یتلو اور یعلم والحکمت ایسے الفاظ آتے ہیں، یعنی ظاہری علم سکھاتا ہے۔ اس سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تم کو ظاہری علم سکھاتا مراد ہے۔ یتلو علیہم یعلمکم والحکمت سے مراد یہ ظاہری علم ہے۔ اس سے مراد قرآن کا حفظ، معنی اور احادیث کا حکم مراد ہے۔ اور یزکیہم سے نفس امارہ کو مطمئنہ بنانا مراد ہے، اور اس کا نام علم باطنی ہے۔ یزکیہم جو ہے یہ اسی کا نام علم باطنی ہے۔ ظاہری علم سکھانے سے دین سے بے علمی کا بیماری یعنی جہالت ختم ہو جاتا ہے۔ ظاہری علم سے دین سے بے علمی اور بیماری ختم ہو جاتا ہے جہالت کی، یعنی باطنی علم تصرف قلبی سے امارہ نفس جو گناہوں کی طرف رغبت دیتا ہے، دعوت دیتا ہے، نفس مطمئنہ بن جاتا ہے۔ یہ نفس جو ہے یہ باطنی علم سے امارہ سے مطمئنہ بن جاتا ہے، اور نفس مطمئنہ سے اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ جس نفس سے راضی ہوتا ہے وہ نفس مطمئنہ ہے، اور انسان کا نفس رضا بالقضا ہو جاتا ہے۔ جب نفس مطمئنہ ہو جاتا ہے تو نفس جو ہے وہ رضا بالقضا ہو جاتا ہے۔ قرآن تزکیہ نفس کا ابتدا ہے۔ قرآن مجید جو ہے یہ تزکیہ نفس کا ابتدا ہے۔ ہر مسلمان کے لیے دین کا علم ظاہری مکمل حاصل کرنا فرض عین نہیں ہے، مگر علم ظاہری سخت ضروری ہے۔ اگر علم ظاہر نہ ہو تو تزکیہ نفس ممکن نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد تزکیہ نفس ہے۔ اس لیے 11 قسموں کے بعد سورہ شمس میں قد افلح من زکاہا، جس نے نفس کو سنوار لیا مراد کو پہنچا۔ یہ فیصلہ اللہ نے سنایا۔ جس کا تزکیہ نفس ہوا وہ حرص اور حسد سے آزاد ہو گیا۔ جس کا تزکیہ نفس ہو جاتا ہے وہ حرص اور حسد سے آزاد ہو جاتا ہے۔ بخل اور حسد سے نفس کو گندہ کیا، وہ ناکام ہوا۔ اللہ نے یہاں پر یہ نہ فرمایا
قد افلح من علم نہیں کہا اللہ نے، قد افلح من زکاہا فرمایا ہے، یعنی جس نے علم حاصل کیا وہ کامیاب ہو گیا، یہ نہیں کہا، قد افلح من علم نہیں کہا اللہ نے، اور جبکہ قد افلح من زکاہا فرمایا۔ قرآن میں البتہ علم کی زیادتی کے لیے دعا کا حکم ہوا ہے، قل رب زدنی علما۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کا تذکرہ فرماتے تھے، نبی پاک صحابہ کا اپنے ساتھیوں کا تذکرہ فرماتے تھے، اہل بیت کا تذکرہ فرماتے تھے۔ سورۃ جاثیہ آیات نمبر 23 میں جس کا مفہوم، جس نے ٹھہرا لیا اپنا حاکم اپنی خواہش کو، الہ ہو ہوا ہو۔ سورہ نازعات آیات نمبر 40 سے 41 میں جب انسان نے خواہشات نفس سے اپنے آپ کو بچا لیا تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ نفس امارہ شیطان سے زیادہ طاقتور ہے، سارے گناہ یہ کرتا ہے، شیطان تو صرف وسوسہ اندازی کرتا، شیطان کا کوئی استاد نہیں تھا۔ پہلے استاد آدم علیہ السلام تھے، لیکن شیطان کا تذکیہ نہ ہونے کی وجہ سے میں بہتر ہوں کہا، کیونکہ اس کی نفس امارہ نے اسے دعوت دیا، رغبت دیا کہ تم کہو کہ میں بہتر ہوں، تم بہتر ہو، یہ کیفیت اس کے دل میں ڈال دیا۔ نفس امارہ نے اس کی عبادت ختم کر دی، شیطان کی تمام عبادت کو نفس امارہ نے ختم کر دی کہ تم بہتر ہو، اس کا اظہار کیا شیطان نے، کیونکہ اس کی تزکیہ نہیں ہوا تھا۔ اس کا پہلے استاد آدم علیہ السلام تھا، اسے اس نے حقیر جانا اور جنت سے محروم کر دی۔ یہ نفس امارہ نے شیطان کو نفس سے محروم کر دی اور اس کی ساری عبادت ختم کر دی۔ احساس کمتری اور احساس برتری میں مبتلا آدمی شیطان ہے۔ کبھی وہ احساس کمتری سے مایوس ہو جاتا ہے اور کبھی احساس برتری سے وہ تکبر میں چلا جاتا ہے، تو وہ آدمی شیطان ہے، وہ انسان نہیں، کیونکہ شیطان لعنتی ہونے سے پہلے احساس برتری میں مبتلا ہوا کہ میں اس سے بہتر ہوں، اور بعد میں مایوسی میں مبتلا ہوا کہ میں کبھی نہیں، مطلب مایوس ہو گیا۔ وہ ابلیس لفظ ابلیسیت سے ہے، یبلس یعنی مایوسیت سے ہے، مگر اس کی تدبیر بہت کمزور ہے۔ قرآن کا آیات ہے ان کید الشیطان کان ضعیفا، آل عمران آیات نمبر 76 میں شیطان کی تدبیر کمزور ہے، یہی اللہ فرماتا ہے۔ تو ہم سے بڑے بڑے گناہ، بڑے بڑے تکبر کیسے سرزد ہوتے ہیں؟ وہ تزکیہ نفس نہ ہونے کی وجہ سے۔ نفس امارہ ہمیں رغبت دیتا ہے کہ ہم کبر میں چلے جائیں یا معصیت میں چلے جائیں۔ سورۃ یوسف آیات نمبر 53 میں نفس امارہ کا، اور سورۃ قیامہ آیات نمبر 2 میں نفس لوامہ کا، اور سورۃ الفجر آیات نمبر 27 میں نفس مطمئنہ کا ذکر ہے۔ ان آیتوں کے فگر میں نے آپ کو بتایا، اس پر ریسرچ کرو۔ اور سورہ نجم آیات نمبر 32 میں اپنے نفس کی تعریف منع ہے۔ یوسف علیہ السلام نے اسی صورت میں 53 آیات میں فرمایا کہ میں اپنے نفس کی پاکی بیان نہیں کرتا۔ اپنے نفس کی شرارت سے مطمئن نہ ہونا یہ سنت سے ہٹا کر خواہش میں مطلع کر دیتا ہے۔ نفس مطمئن ہو جائے تو ذکر سے فکر شروع ہو کر، جب انسان کا نفس جو ہے یہ مطمئنہ ہو جائے، تزکیہ سے نفس امارہ مطمئنہ ہو جائے تو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ وہ ذکر سے فکر کی طرف منتقل ہوتا ہے، اللہ کے کمالات انعامات میں یکسوئی شروع ہو جاتی ہے۔ انسان کی جو نفس ہے مطمئنہ جب زندہ ہو جاتا ہے اور مطلب لوامہ ختم ہو جاتا ہے تو یکسوئی شروع ہو جاتی ہے اللہ کے انعامات کمالات میں، اور گہری محبت خدا سے شروع ہو جاتی ہے، اور اللہ ہر کامل یقین ہو جاتا ہے، اور اللہ پر کامل یقین ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت پر کیا ہو جاتا ہے؟ کامل یقین ہو جاتا ہے۔ پھر یقین کے بعد اخلاص حاصل ہو جاتا ہے، لب لباب اخلاص ہے۔ پھر یقین کے بعد کیا حاصل ہو جاتا ہے؟ اخلاص حاصل ہو جاتا ہے۔ تزکیہ کی بنسبت دین کے ساتھ ایسی ہے، جو تزکیہ اس کی نسبت دین کے ساتھ ایسی ہے جیسی روح کی نسبت جسم کے ساتھ، روح کی نسبت جسم کے ساتھ ہے، اسی طرح یہ جو تزکیہ ہے اس کی نسبت روح کے ساتھ ایسی ہے۔ مولانا زکریا رحمۃ اللہ
مصنف فضائل اعمال کا خلیفہ نے سکالۃ القلوب اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ایک علم نبوی ہے اور دوسرا نور نبوی ہے۔ علم نبوی کتابوں سے ملتا ہے اور دوسرا جو نور نبوی ہے وہ سینوں سے ملتا ہے، سینہ بہ سینہ منتقل ہوتا ہے۔ علم کر کے تزکیہ نہ کرنا ایسا ہے جیسے وضو کر کے نماز نہ پڑھنا۔ کتابی علم کامل ہو اور تربیت نہ ہو تو چالاکی اور دھوکہ دہی کا مادہ پیدا ہو جاتا ہے۔ چالاکی اور دھوکہ دہی کا مادہ کیوں پیدا ہو جاتا ہے؟ کیونکہ اس کی تزکیہ نہیں ہو گیا ہوتا ہے۔ جس علم کا اثر دل پر نہیں ہوتا، مصیبت کے وقت وہ کچھ کام نہیں آتا۔ وہ دل مصیبت کے وقت کچھ کام نہیں آتا جس علم کا اثر دل پر نہیں ہوتا۔ قرآن باطن کو رنگتا ہے، قرآن جو ہے یہ باطن کو رنگتا ہے، یعنی خدا کا رنگ قرآن ہے۔ کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو۔ سورۃ توبہ آیات نمبر 119۔ اہل رجال کی صحبت کا حکم ہے، کتاب اللہ سے رجال اللہ کو پہچان کر ان کی صحبت اختیار کرنا، یہ اللہ کا حکم ہے۔ کونوا مع الصادقین سے یہی مراد ہے کہ کتاب اللہ سے رجال اللہ کو پہچاننا اور رجال اللہ سے اللہ کو پہچاننا اور رجال اللہ سے کتاب اللہ کو پہچاننا اور کتاب اللہ سے رجال اللہ کو پہچاننا۔ دین میں 3 درجے ہیں: علم، عمل، اخلاص۔ علم کامل ہو تو نصوص کے درمیان تعارض نظر نہیں آتا۔ علم کامل ہو تو شریعت کے مطابق بن جاتا ہے انسان۔ اخلاص کامل ہو جاتا ہے تو مدح، جب انسان کی اخلاص کامل ہو جائے تو مدح یعنی تعریف اور ذم یعنی تنقید پر پرواہ ہی نہیں رہے گا۔ جب آپ کا علم کامل ہو جاتا ہے نا، پھر آپ کو آپ کی تنقید اور تعریف میں کوئی پرواہ نہیں رہتا۔ اللہ کی موجودگی کا یقین کرنا شریعت اور موجود ہونے کے محسوس کرنا، اللہ موجود ہونے کو محسوس کرنا طریقت ہے۔ اللہ کو حاضر ناظر سمجھنا شریعت اور حاضر ناظر محسوس کرنا طریقت ہے۔ عمل صالحہ دلائل کی روشنی میں کرنا شریعت اور رغبت طبعی کی روشنی میں کرنا طریقت ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے سے غصہ، نفرت، جادو، نظر بد ختم ہو جاتا ہے۔ بخل سے تکبر اور حسد سے مایوسی جنم لیتے ہیں۔ فساد اور غضب یہ سارے گناہ نفس بخل جان پر جم ہے۔ تزکیہ نہ ہونے یعنی جہالت سے جنم لیتے ہیں۔ ہماری تزکیہ نہ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ فساد اور غضب یہ سارے گناہ نفس میں جمع ہو جاتے ہیں۔ تکبر، حسد، مایوسی جنم لیتے ہیں۔ محبت میں لینے کا تصور موجود نہیں ہوتا، دل سے دینے کے اور عقل سے فیصلے لینے کے ہوتے ہیں۔ محبت جب انسان کی دل میں جاگزی ہوتی ہے، جو قرآن کا مرکزی خیال ہے، تو اس کے تصور جو اندر محبت کی تصور دل میں آ جاتی ہے انسانیت سے اور اللہ سے، تو دل سے دینے کے اور عقل سے فیصلے لینے کے ہوتے ہیں۔ عقل جو ہے یہ لینے کے کرتا ہے، دل جو فیصلے کرتا ہے دینے کے کرتا ہے۔ یہ دل بنا ہے عشق کے لیے۔ عشق جو ہے وہ جو ہے عشق جب بن جاتی ہے تو خدائے لم یزل کی دست قدرت تو زباں تو ہے، یقین پیدا کر اے غافل کے مغلوب ہے گما تو ہے۔ پھر عرفان حاصل ہو جاتے ہیں انسان کو، صرف دینے کا جذبہ آ جاتا ہے۔ تو ویڈیو اب میں ختم کرنا چاہتا ہوں۔ والسلام۔